الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تسی صلاۃ والسلام دے غلام تشریف فرماؤ تو یاد رکھو کہ اس دنیا دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی درود شریف ہی ہے۔ اور پھر جدو مسئلہ آوے نا درود شریف دا، آواز کھولیں بھی، بیس کم کریں، آواز کھولیں۔ پھر جدو گل آوے نا درود شریف پڑھن دی تو یاد رکھو کہ امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس بندے دے سامنے حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور اگر وہ حضور علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا بھول جائے، ایسا سمجھ نہیں ہے گل، اے نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ بڑھ بان کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، یا بندہ کہے جی چھوٹے جو کون پڑھے درود شریف۔ اے حدیث مبارک ہے جڑا بندہ حضور دوتے درود شریف پڑھنا بھول گیا پھر قیامت والے دن اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا اور جنت دی راہ نہیں پائے گا، اور بھٹکے اونٹاں دی طرح منہ مار کے اس طرح پھرے گا، ٹھیک۔ اور پھر اسیاں درود والے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ملے گا کیا؟ ہر چیز کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پتہ ہے کہ وہ روز حشر جدو یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ماں پتر نو ویک کے نسے گی، اور پیو جناب وہ پتر نو پیو دھی نو ایک دوسرے بھائی بھائی نو ویک کے نسے گا، کوئی امید کم نہیں آنی، سارے ویک کے نس جان گے، رشتہ دار بھی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا پھر ایک شخص وہ پل صراط کے اوپر چلے گا، اس حال میں چلے گا، پھر چلتے چلتے وہ گرے گا، جب گرے گا تو وہ پل صراط سے اس طرح لٹکے گا۔ دسو جی بندہ دوسری تیسری سٹوری تو لٹکے منزل دو تو او دے جناب منہ ویکھن والا ہوندا، انہوں جان دے لالے پہ جاندے، تے جڑا بندہ لٹکے پل صراط تو بال سے زیادہ باریک، تیز دھاری تلوار سے زیادہ تیز دھار۔ آج ساڑھے ہوتے اعتراض ہی ہے جی اے سنی اے حضور دے نا دا درود شریف کیوں پڑھتے ہیں، بار بار کیوں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر جگہ پہ درود شریف کی کثرت کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا پہ جو وہ شخص لٹکے گا نا اب اس کو پل صراط کس طرح پار ہوگا؟ حضور نے فرمایا سن کہ وہ جو درود شریف اس نے دنیا میں مجھ محمد عربی کو پڑھا ہوگا، وہ درود اس حال میں آئے گا کہ اس کو اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کو پل صراط پار کروا دے گا۔ سمجھو تو اے پل صراط بھی پار کرائے گا تو پڑھے درود شریف بھی کرائے گا، تو نہیں جہاں درود پڑھنے والا نہیں اور دے جہاز بھی جھلا نا تو قیامت والے دن وہ پاگل اونٹ کی طرح وہ اس طرح جناب وہ بھٹکے آئے گا، انہوں جنت دا راہ نہیں ملنا۔ تو جڑا بندہ درود شریف پڑھے گا نہیں تو پھر کس طرح انہیں بھی پل صراط پار نہیں ہونا ہے۔ اس واسطے آج یہ اعتراض ہم پہ نہیں بنتا کہ جی اے حضور دے غلام تسی السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا سوال بڑھنا بھی ہے نا تے ساڑھے تو نہیں، تیرا سوال بڑھنا ہے مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا سے۔ اے تو انہوں نے سانوں دیتی نا خبر اسی تاں آپ فرماندے نے کہ مکہ کے مضافات یعنی اے محلہ اس تو بندہ باہر گلیاں تو نکلے او اگے جناب جنگل آگے وہ سارے آگے، آپ کہندے ہیں وہ مکہ کی وادی وہ مکہ کے مضافات حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور دے پیچھے پیچھے ٹردا جا رہا امام الانبیاء آگے، میں پھر کی سنیا کہ رستے دے اندر جڑا درخت آیا اور جڑا پتھر آیا جس نے بھی امام الانبیاء کے چمکتے وہ دعا چہرے کی زیارت کی تو اس نے یہ پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دسو جی پتھر ہوئے او بھی حضور دا چمکتا و دعا چہرہ وے کے پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ تے آج دا بندہ ہوئے امتی ہوئے سنی ہوئے حضور دا عاشق غلام ہوئے او پھر حضور دا نام ہوئے تے پھر کیوں نہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وأصحابك يا حبيب الله. ہاں جی با واضح بلند جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک کو ذرا سے کم کریں بھی آواز کھولیں. آپ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے غلام اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت بسلسلہ جشن عید میلاد النبی شریف حاضر ہیں. آتے بھی وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ میں صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اے واہ واہ کیسی ہو رہی بھی. اے دسو جی او اسی کل پرسوں پشاور ساں تو پھر اس بعد ہری پور پھر کے پی کے صوبہ خیبر پختونخوا پھر جیلم تھے کل جناب کدھر تھے او چلتے چلتے ادھر آئے اور ادھروں چلتے چلتے او سندھ تک جانا پھر راجن پور تو جدھر بھی جائیے نظارہ ایک ہی ہے. گلیاں سجیاں محلے سجے تے اے آئے تے روڈ تندر سارا ویرانہ تے اے حضور دے غلامہ دی بستی تندر داخل ہوئے تے پوری گلی سجی ہوئی. کس آستے سجی؟ مولوی آستے سجی یا حضور آستے سجی؟ تے گلیاں سجیاں محلے سجے. او مسجد دے اندر جائیے اے جھڑیاں لگیاں او چراغاں ہویا تے راتی اور 12-1 بھی بج گیا نا 2 بھی ہو گئے اسی جدھر گئے پنڈال سجے او روشنی نور ہی نور. لیکن اس تو اگلی کال پڑی ہے جنہیں حضور دے غلام بیٹھے انہاں دے چہرے اور لشکارے مار رہے. پھر بتاؤ کہ یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. عشق نہیں تو اور کی ہے بھئی؟ عشق ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو منے آئے تسی ساڑھے جتنے بھی بیٹھے ہو نا تسی بڑے عاشق رسول ہو. میں دونوں کی حقیقت گل دس رہا. ہاں اس دوتے ساڑھے کو ایک دلیل ہے اور یہ ہے کہ دسو جی اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان ہے. اسی تو انہوں پہچان دے نہیں لیکن دنیاوی معاملات اس وقت ایسے بن چکے کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں ہے جی؟ بولو جی. اور ساڑھے تقریر رہی ہونی ہے تسی بولتے جانے تو انہوں سمجھ آن دی جان دی. ہاں جی ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ اے مسجد جتنے بندے بیٹھے جتنی زیادہ عمر اتنی زیادہ پریشانیاں دے انبار. لیکن دسو اس تو وڈی عشق دی کی نشانی ہونی کہ بندہ ہوئے ڈاڑا پریشان لیکن جب مسجد آکے بیٹھ گیا حضور کی محفل میلاد میں آکے بیٹھ گیا اب پریشانیاں کافی ہیں لیکن دل کے اندر پریشانی نہیں, چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی. یہ عشق نہیں تو یہ پھر اور کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کی ہوئے بندے دی لگ پریشانیاں ہوئے. پھر بندہ ادھر بیٹھا ہے جیسے تو انہوں ساڑھا چہرہ نظر آ رہا سانو تو آڑے نظر آ رہا ہے. دس ہوئے پھر تسی ادھر بیٹھے تے چہرے دوتے مسکراہٹ بھی ہوئے دل دے اندر قلب دے اندر مطمئن اطمینان بھی ہوئے خوشی بھی ہوئے. بتاؤ کہ یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. آگے جی پھر دسو جی اس دور دے اندر 2 وقت کی روٹی پوری کرنا او بھی ذرا اوکھی ہوگی. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جی؟ پیٹ پورا کرنا روٹی پوری کرنا اے ساری دنیا داری چلانا اے بھی اوکھی. میں کہا منہ آج اس دور دے اندر حضور دے امت آستے 2 وقت روٹی اوکھی ہوئی. لیکن عجب بات ہے کہ میلاد النبی شریف دا مہینہ ہے تو اوہی حضور دا عاشق میلاد دے نا دی دیگا چاڑ دے وے اتنے لوگوں دا لنگر پکا دے وے. میں کہا بتاؤ یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ اے عشق نہیں تو پھر اور کی ہے؟ دسو اپنی دنیا داری اپنے گھر دے بل تے اخراجات پورے نہ ہون پھر میلاد شریف دا مہینہ آوے بندہ پوری مسجد سجا دے وے. یہ عشق نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہاں پھر پتہ ہے
بل بجلی دے بڑے مہنگے تے گھر دے اندر لٹکے پکھے اے پکھے لگے ہوئے گھر کے اندر بتیاں لگی ہوئی ہیں تے بندہ کی کرتا ہے آندے جاندے بٹن بند کرو اے فالتو بتی نہیں چلانی فالتو پکھا نہیں چلانا کیوں بل چوکھا آ جانا لیکن عجیب بات ہے لگی ہوئی بتی لگی ہوئی پنکھا اے مسلمان بند کرے لیکن میلاد شریف دا مہینہ آئے سال پرانی بتیاں لائٹاں کٹ کے گھر دے باہر سجا دے وے تے رات شروع ہوئے تے لائٹاں جلائے تے پوری رات اور لائٹاں جلن اے جگمگ جگمگ ہوئے پھر کسی نے کہا اوئے عاشقہ ہے تے بل وڈا آ جانا تے تو بل کدھروں دے گا پھر وہ بندہ کہا منیا بل آیا میرے کو دینا اس تے پیسے نہیں قرض لے کے میں بل چکا دے گا لیکن حضور دا میلاد میں گج وج کے مناواں گا ضرور دسو بھئی یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے اقبال کہندہ ہے جبر و قہر نہیں ہے عشق و مستی ہے اقبال کہندہ ہے اے زور زبردستی گل نہیں ہوندی اے تے گل ہوئی ہے نا امیر المجاہدین فرماتے ہیں جہاں دل ہو دلدار وہی ہوتا ہے اور جو دلدار ہو پھر یار بھی وہی ہوتا ہے اور جو پھر یار بھی ہو دلدار بھی ہو پھر سب کچھ قربان بھی اسی پہ ہوتا ہے پھر نعرہ بھی یہی لگتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ سب کچھ حضور کے لیے ہے بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج ساڑھے تو سوال یہی ہے بھی اعتراض آیا مڑ چڑ کے کہ تسی میلاد کیوں منان دے جشن کیوں منان دے میں کہو ملونٹو تیرا پتر پیدا ہوئے تے تیرے چہرے دے اتنا مسکراہٹ نہ آوے تے امتی دے نبی آون اور نبیان دے بھی امام آون تے دسو چہرے دے پہ مسکراہٹ تے نور اور نہ آوے جی میں کہا تیرا پتر پیدا ہویا تینو خبر میری تیرے دل دن دے خوشی دے لہر دوڑی تے جدو حضور آئے اور میں کہا ملونٹو عجیب گل آج وہ جسم تو بو آوے جس ملونٹو کے چہرے دوتے اور دنیا جہان دی لعنت برس رہی ہوئے اور گل کرے حضور دے نور دے متعلق میں کہا تمہاری اوقات کیا تم پیدا ہوئے محلے کے اندر دوسرے گھر نے بھی خوشی نہیں بنائی اور جدو حضور دا میلاد ہویا تے کائنات دا ذرا ذرا بھی چکمگا گیا کیونکہ حضور آگئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ساؤنڈ والے کدھر ہے آواز کھولو بھیج دی آواز کھولو ایکو گڈاؤ ذرا سمجھ آ رہی بھی ملونٹو تے مراد کڑا ہے اور جیسے لوٹے نہیں چک دے سمجھ آ گئی ہے یا نہیں سمجھ آئی اور سمجھائیے ہاں تو یاد رکھو حضور دے نور دے متعلق حضور دے نور دے متعلق اوہی بندہ تانو باز کردہ نظر آئے گا جدے منہ دے اتے آپو پھٹکار دے لعنت برس رہی ہوئے گی تو جنہ دے چہرے چمک دے دینا چاہے وہ امیر المجاہدین ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں تو جنہ علماء حقہ کی چہرے چمکتے ہیں تو جنہ دے چہرے چمک دینے وہ فیقال ای کر دینے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضور دے نال محبت کرنی ہے بھی حضور دے نال محبت کنج کرنی ہے حضور دے نال محبت اننے وا عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ آج دسو جی دو کتاباں پڑھے کوئی بندہ پھر وہ بکواس کرے حضور دے ان دے متعلق اور گلاں کرے حضور دے ان دے متعلق ان کو معاذ اللہ کہے جی اس چیز کا علم نہیں تو اس چیز کا علم نہیں تو نبی یہ ہوتا اور اس کو یہ علم نہیں میں گیا ہوئے تیری اوقات اتنی تانوں پتہ ہے میں پولیس دے اندر میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے اور ایسی کوئی پولیس دی کرسی نہیں جس تے میری پوسٹنگ نہ رہی ہوئی جیسی پولیس دے اندر تھا نا ایک ایسی اسی قسم دا مولوی جی بڑی گلاں کرتا سی حضور دے دے بارے اور دی موٹر سائیکل گم گئی کی ہویا جی سمجھ آ رہی ہے تسی دسو بھی سارے اچھا بولو کی گم گئی موٹر سائیکل گم گئی اچھا موٹر سائیکل گمی نا تے او نزدہ آیا تھانے جیسے اسی ویک کیا توڑا بھی بار بنے ہے نا چھانا روڈ دوتے تھانے آیا تے منہ بنے جناب اتنا جا تے منہ کٹیا تے کہندہ جناب پرچہ کاٹو رپڑ کاٹو موٹر سائیکل گم گیا موٹر سائیکل دلواؤ عرض گیا تو کاری نہ تو حافظ نے تو عالم دین نہیں گلنا تو کرتا میرے کو بڑا علم بکواس تو کرے حضور دین دے بارے تے اپنا علم تیرا اتنا کہ تیری گواچی موٹر سائیکل بھی تو واپس نہ لے کے آ سکیا اپنا تیرا علم یہ ہے کہ تیری اپنی موٹر سائیکل گھومے تو وہ نہ تلاش کر سکے میں کہا سنا ہے اسی دین سکھنا وہاں بھی تو نہیں صحابی تو سکھاں گے
میں کہوں ہاں صحابی رسول دی طرف یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جنہوں نے قرآن اور حدیث سیکھا امام الانبیاء سے. تو آپ نہ اس طرح سبق پڑھا رہے, آپ قرآن و حدیث, آپ دورہ حدیث شریف یا درس قرآن آپ دے رہے. تو آپ نے پتہ کی فرمایا, ایک او مولوی یاد رکھنا جدی موٹر سائیکل گھومی, آؤ صحابہ دی طرف, ہر صحابی نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کی فرماندے نے. آپ کہندے نے ہوئے اگر میری اونٹنی گم ہو جائے, اودا موٹر سائیکل گمیا, نزدہ گیا تھانے دار تے کو, آپ کی فرماندے نے. آپ کہتے ہیں میں نے تو اٹھن دی بھی ضرورت نہیں ہے, میں نے لبن دی ضرورت نہیں ہونا کہ حضرت پھر ملے گی کیسے. آپ نے کہا میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے میں تمہیں بتا دوں گا اندر سے دیکھ کے کہ میری اونٹنی کدھر کھڑی اور اس کی رسی کدھر گری ہے. سمجھ آئیے جی, اے ہوندہ ہے علم, اور علم بھی وہی ہے جو در مصطفیٰ سے ملتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایدی تفسیر اسی تو انہوں سناواں گے او جو کیتی حضرت عبداللہ ابن عباس نے, اور موٹر سائیکل جدہ گمیا او دی گل نہیں سنانی, تو انہوں دی تفسیر سناواں گے جس کو دنیا کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, سب تو بڑے مفسر قرآن نے اس دنیا کے اندر. اچھا آپ فرماندے نے بھئی کہ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا, اور ایک گناہ انہوں نے کیتا بھی, پتہ کی کر دے سن, ناپ تول دے اندر کمی کر دے سن نا, ٹھیک ہے جی, یا وہ کی کر دے سن, یا ملاوٹ کر دے سن. آج میں نے دسو جی اے تو آڑا جنگ ہو گیا ہے, ضلع کیڑا بندہ جنگ, تے نال جناب پیچھے خوشاب آ گیا ہے, جنگ ہو گیا, وہ خیبر تو لے کے پشاور تو لے کے کراچی تک کیڑا بازار ہے جہد اندر ملاوٹ نہیں ہے کوئی ایسا بازار, کوئی ایسا بازار کہ جہد اندر ناپ تول دے اندر کمی نہ ہو, 2 نمبری تے ہر جگہ تے ہے. تے پہلے دی قوم ایک گناہ کیتا اور رات رات بندر بنے, ممنوع دن جناب منع سی, اس دن دے اندر انہوں نے شکار کیتا, اور جناب خنزیر بن گئے, راتی ستے, صبح پوری آبادی اور ساری دی ساری خنزیر بن چکی سی. پھر ایک گناہ ہویا, پھر احادیث اندر ساری چیزاں موجود نے. عبداللہ ابن عباس کہندے نے پھر ایک گناہ کسی نے کیتا, تے کی ہویا, زمینہ پھٹیاں اور پوری قوم اے زمین دے اندر دھاس گئی, زمین بند ہو گئی, پھر وہ قوماں نیست و نابود ہوئیاں, تباہ و برباد ہوئیاں. پھر کی ہویا, کسی قوم دوتے اسمان پھٹ گیا, پتھر برسے, خون برسا, اور جوؤں کی بارش, پتھروں کی بارش, ہوا کا عذاب, چیخ کا عذاب, اے سارے عذاب آئے تو ہون کیوں نہیں آ رہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس واسطے نہیں آ رہے کہ حضور آگے. جب رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک, اب کیا ہوا کہ حضور آگے, کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی, ان ساڑھے جے مرجائی لوگاں دے بھی چہرے جگمگا گے, دل کھل کھلا گے, کیوں کہ حضور آگے. آپ فرماتے ہیں پہلے کی قوم کرے گناہ ایک, وہ بدلے میں بندر و خنزیر بنے. میری آپ کی عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 سال, 10 بجے سی راتی سوئیے گناہگار, صبح اٹھے پھر گناہگار, ہلے منہ دھوتے ہیں نہیں, شیشے دے اندر دیکھا منہ پھر لشکارے مارے, بندر نہ بنے, خنزیر نہ بنے, زمین نہ پھٹی, زمین نہ تھسی. کس کی وجہ؟ صدر, وزیر اعظم, وزیر, مشیر, گورنر, ایم این اے, ایم پی اے, آتی جاتی حکومتیں نہیں. اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اور اسی نام سے ہے, اور ہستی تپش آمادہ, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے جے زمین نہیں پھٹی, جے آسمان نہ پھٹے, جے پتھر نہیں برسے, صدر, وزیر اعظم, تاج, تخت, بادشاہ دی وجہ تو نہیں, اے پوری کائنات کھڑی کسی دے مونڈے تے نہیں, صرف اور صرف نام مصطفیٰ پہ کھڑی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو پھر آج ایسی بندر نہیں بنے, کس کی وجہ سے نہیں بنے؟ دسو جی اچھا بولو, کہدی وجہ تو نہیں بنے؟ اسی خنزیر نہیں بنے, کہدی وجہ تو نہیں بنے؟ تو جدو نہیں بنے تو پھر حضور دی آمد ایسی تذکرہ نہ کریے, چرچہ نہ کریے, رب دا شکر ادا نہ کریے. آؤ جی پھر اسی گئے اپنے گھر, ہاں اس واسطے سے خوشی منانے ہیں, اس واسطے سے جشن منانے ہیں, پھر اس واسطے سے اس دن اللہ دا لکھ لکھ ارباں خرباں شکر ادا کرنے ہیں کہ کائنات دی سب تو بڑی نعمت, جس نعمت تے نور تو کائنات دا ذرہ ذرہ بنا, وہ نور مصطفیٰ ہے. اور جب حضور آگے تو پھر جلوے جن سے مرجائی کلیاں. اسی کیوں منا دیں, اسی ملاشف کیوں منا دیں, کہ اسی گئے گھر پھر اسی کی والدہ دے چہرے دی زیارت, ٹھیک ہے جی. پھر
سانو یاد ہے اوئے اے تے پہلے ماں سرے بازار وکدی سی پتہ تانوں کس کس نو پتا کہ ماں انسان دے منڈی چ وکدی سی ادھر منڈی لگدی ہے اے جانور شامراں دی کدھر چل گئی تو اودے اندر جا کے لوگ بیچتے نا بکریاں انساناں دی منڈی لگدی سی تے اودے اندر پتر اپنی ماں نو لے کے جاندے تے اپنے ہتھاں اپنی ماں نو بیچدے سن آج اگر امام الانبیاء دنیا میں تشریف نہ لے کر آئے ہوتے تو آج بھی ہم بیٹے ہو کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے بیچ کے آتے تو بندہ کہے نا نہیں مولوی ہے کس طرح ہو سکتا ہے میں کہا اس طرح ہو سکتا ہے آج دنیا دی رسم ہے جہیز تو دسو جہیز لعنت ہے کہ نہیں جیسے مولوی پیر سارے لگے مل کے بھی اسی جہیز مکا سکے لعنت بلکہ ساڈی اپنی دھی دی بہن دی شادی ہوئے اس نو اور زیادہ جہیز دینے اسی چوکے جو امیر ہاں ٹھیک ہے تو ایک دنیاوی لعنت دنیاوی رسم توڑنی بڑی اوکھی ہے تو پھر دسو کہ اس وقت رسم بھی ایسی تو اس وقت یہ ہے بھی ایسی کہ لوگ پتر اپنے ہتھاں تو جا کے اپنی ماں بیچ کے آندے سن لیکن ہون تو کوئی ماں نہیں بچ گئی نہ کوٹ شاکر بکی نہ خوشاب بکی نہ پاکستان بکی کیوں نہ بکی کہ حضور آ گئے وہ جلوے جن سے مرجائے کھلے فرمایا یہ تیری ماں ہے جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے چلے جیسے پیر تلے دے تلوے جنت ہوئے انہوں کو بیچتا تو کوئی نہیں نہ چاہے اگے پھر پیو ہوئے والد وہ پوری زندگی بچے دی تربیت کرے بچے 2 4 6 8 10 جتنے بھی ہوں وہ ایک پیو سارے بچوں کو پالتا ہے ایک باپ سارے بچوں کو پالتا ہے بچے اس واسطے کدے بوجھ نہیں لیکن بچے جوان ہوئے تو پیو والد بوڑھا ہو گیا تو سارے بچوں کے اوپر ایک پیو حاوی ہو گیا اور جناب بوجھ ہو گیا انہوں سنبھال نہیں سکتے لیکن ہون اور والد بوجھ نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ حضور آ گئے ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے باپ کون ہے آج دے بعد جدو بھی والد صاحب کو دیکھنا ہے ہاں اے نہیں سوچنا کہ بزرگ ہو گئے اے میرے والد میرے اوپر بوجھ ہو گئے حضور نے فرما دیا یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے یعنی جنت کا درمیانی بوبا کون ہے والد آگے اس کو راضی بھی کرنا ہے والد کی خدمت بھی کرنی ہے کیوں حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس سے میرا رب راضی رب کی رضا باپ کی رضا کے ساتھ خوش حاجی صاحب بھی دیکھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تھوڑے گراں لوگ حج کرن جاندے کوئی نہیں رشتہ دار بھی جاندے ہیں ماشاء اللہ جدو حاجی صاحب واپس آندے ہیں تسی کی کرتے ہو جا کے مبارک دیندے ہو تے حاجی صاحب تانوں کھلاندے ہیں آب زمزم کھلاندے ہیں کھجوراں اندر گل اصل یہ ہے کہ حاجی نو بھی نہیں پتا کہ حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا پتہ ہوندا حاجی نو تے تسی جے مبارکی لے کے جاندے ہو مبارکباد دین واسطے تانوں پتہ ہے کہ حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا توجہ ہے جڑا کر کے آیا 20 لاکھ روپیہ لا گیا تازہ تازہ جہاز تو گیا جہاز سے آیا عرب کی گرمی حرم کی زمین مناسک حج طواف کعبہ صحیح مناسک حج سب اس نے ادا کیے پتہ نہیں سند نہیں کہ حج ہوا کہ نہ ہوا لیکن اب حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائے کلیاں کھلی وہ ماں جو بازار میں بکتی تھی وہ باپ جو بوجھ مانا جاتا تھا اب حضور آگے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر ایک مرتبہ دیکھے گی اس کو ایک قبول ہوا وہ حج کا ثواب ہے ایک مقبول حج کا ثواب ہے جو اولاد اپنے ماں پہ انہوں ایک باری مسکرا کے دیکھے گی اور خدمت کریں گے زیادہ حاجی حج ٹھیک ہے تو حضور صبح دوپہر شام اور اسی چوکھی خدمت کریں گے تو جے زیادہ باری اسی ویکھیں گے تو پھر زیادہ ثواب ملے گا یہ ایک حاجی ہے کالا نام ہاں رب کے خزانے لا محدود امام الانبیاء اولاد اگر اپنے والدین کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھے گی ان کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا 100 آج کسی نے کہتے ہیں جی کوئی ہے تو آٹا جانے والا 100 آج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا 100 عمر ہوئے گی کوئی صدی تو ٹپے گا تو پھر 100 آج ہوں گے تو ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھا ہے بسم اللہ صبح اٹھو دیکھو تو نیت کرنی ہے حضور نے فرمایا حج ہے قبول تو پھر حج ہے کیوں کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ٹھیک ہے اے آگے جی ماں باپ دکھا چہرے ملے حضور دے صدقے ماں باپ نے عزت ملی حضور دے صدقے تو پھر بیٹی بھی تے ہے ہاں جی بیٹی کون ہوتی سی دھی جمدی سی تو پیو کی کرتا سی منہ چھپاندہ سی اوے پتہ نہ لگے کسی نے میرے گھر دھی ہوئی ہے کیوں گراں والے پنڈ والے تانے مارتے سن اوے جڑا کمزور ہے تاں تے گھر پتر نہیں ہویا دھی ہوئی اے ہے کمزور ہے دن تک کوئی ہے تو پھر بیٹی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی تھی
تے پھر وہ پیو کی کرتا سی پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے پھر وہ پیو پتہ کی کرتا سی او نا اپنی بیٹی نو زندہ زمین دے اندر درگور کرتا سی زندہ دب دیندا سی اتے مٹی پا دے جے حضور نہ میں بھی بچیاں دا پیو آج اسی اپنی بچیاں دب کے بیٹھے ہوندے تے زندہ اب حضور آئے اب وہ بیٹی کمزوری کی علامت میں نہیں مانی جائے گی کیوں بیٹی کون ہے اب سننا ہے یہ بیٹی ہے امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن باپ اور دوزخ کی آگ کے درمیان اس طرح ڈھال بن جائے دسو جی پیو نو آج کوئی بندہ گولی مارن واسطے آ جائے جوان پتر نال کھلوتے نا وہ بھی پیو دے سامنے نہیں کھڑا ہے وہ کہے گا ابا جی تو بزرگ ہو گئے تھوڑی عمر رہ گئی ہے 5-10 سال ابا جی نے ایویں جے جانا ہے میں تے ہلے نواں جوان ہویا پوری زندگی ہے تے جو دی ماں ہوئی وہ بھی کہے کہ پتر تو باجا تو جوان ہے تیرا پیو دے زندگی گزار بیٹھا لیکن پتر چلدی گولی دے سامنے بنا ہوئے تے بیٹی ہے کہ بیٹی جہنم کی آگ کے سامنے جو کھڑی ہو جائے گی اور گال کرے گی اے میرا ابا ہے ہاں انہیں میری بڑی اچھی تربیت کی تو جب کی تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی قیامت والے دن وہ مجھ محمد عربی کے ساتھ اس طرح ہوگا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سمجھ آگئی ہے جی تو ویسے عجیب بات ہے یہ امام الانبیاء کا میلاد النبی شریف کا فیض ساری شانیں تو دی امام الانبیاء نے دی ساڑی ہوئے اسی دی تربیت کریے ماں پہ ساڑے ہوئے اسی انہوں دی خدمت کریے تو چلے جائیے سامنے پڑوسی دے بوئے دے اور یار میں اپنی دی دی اچھی تربیت کر رہا ماں پہ دی خدمت کر رہا میں نے کچھ دے دے سی وہ کہے گا دی تیری اپنی ماں پہ تیرے اپنے انہوں نے تینوں جمعہ جے تو انہوں دی خدمت کر رہے ہیں میرے ہوتے کڑا احسان ہے لیکن یہ حضور ہیں کہ کوئی تصور نہ ابھرا تیری یاد کے بعد اور ذہن خالی رہا کاس آئے ساحل کی طرح جس کو بھی عزت ملی حضور کی وجہ سے ملی یہاں تک سمجھ آگئی تو پھر اس وقت غلامی دا دور سی کس دا دور سی جی غلامی دا دور سی اور غلام پتہ کون ہونا سی نسل دا نسل صدیاں ہوگی وہ غلام چل دے آگے پر دادا پھر پیو پھر آپو پھر پتر پوتا پھر پوتا اے غلام لڑی پوری آ رہی پھر غلامی در غلامی اور غلام جڑا ہوندہ سی نا جی او زمین دے علاوہ کدے اچھی جگہ تے نہیں بہ سکیا پہلی گل دوسری چیز صدیاں گزر گئی اس غلام دے چہرے دے تے کدے مسکراہٹ نہیں آئی جڑا بندہ جاندا سی وہ بیچارہ کام ہی کرتا سی ظلم تشدد اور او غلام دا سایہ اے سایہ نظر آ رہا ہے اس طرح اے میرا سایہ تو اگر اس غلام دا سایہ آقا دے تے پہ جاندا تو اس غلام نو قتل کر دیتا جاندا سی ایسی انسانیت تے اقبال کہندا آج دے جے سائنس دے کرشمے تے اے بی سی ڈی تے کافر دے پتر جے تانوں اے دستے نے نا کہ انسانیت کو عزت امریکہ نے دی اقوام متحدہ نے دی یونائٹڈ نیشن نے دی سائنس نے دی ٹیکنالوجی نے دی اقبال کہتا ہے نہیں انسانیت کو اگر عزت ملی مقام ملا تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ٹھیک ہے وہ بھی کس کی وجہ سے ملا نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا دسو جی ادھر دے توڑے ایم این اے ایم پی اے صدر وزیر اعظم کوئی رشتہ دار وڈا افسر جے بن گیا ہویا دسو تانوں نال اپنی کرسی تے بٹھاندا ہے جی تانوں نال کدے لے کے جاندا ہے نہیں لیکن یہ حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کلی فتح مکہ کا موقع جی امام الانبیاء قصوہ اونٹنی دے ہوتے تشریف فرمان ہے مکہ دی حدود اندر حضور داخل ہو رہے تے 10,000 دے قریب صحابہ حضور دے نال تھلے چاہ رہے تے سارے صحابہ تھلے او صحابہ جنہ دے جتی مبارک دے تھلے ریت دا ذرا بھی آ جائے اے پوری دنیا کٹ جائے مر جائے اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے امام الانبیاء اونٹنی کے اوپر ہیں سمجھ آ رہی ہے جی حضور قصوہ اونٹنی دے ہوتے تشریف فرما تے صحابہ سارے تھلے چاہ رہے اور جدو حضور قریب آئے نا تو کافر جڑے ایسے نا انہوں نے بڑے سردار انہوں نے بڑے غور نال اس طرح دیکھیا کہ حضور دے اونٹنی دے ہوتے تشریف فرمانے لیکن ایک کم عمر کم سن کوئی صحابی امام الانبیاء نے اپنے ساتھ اپنے پیچھے جوڑ کے اونٹنی پہ بٹھایا سنیا تھے ایسی کہ حضور دے دو نواسے نے بڑے سونے حسن اور حسین تے کافر کہنے لگے حضور دے نواسے نے حسن یا حسین صحابہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا جی اے کم سن صحابی جڑے ہیں کم عمر اے کون ہے اچھا ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن عمر دے بیٹے عبداللہ نہیں ہاں جی کوئی سید زادہ کوئی سید کوئی قریشی کوئی ہاشمی صحابہ کیا نہیں کافروں نے پوچھا ہے کون جو حضور نے پیچھے بٹھایا انہوں نے کہا ہاں سن یہ غلام اور لونڈی کا بیٹا اسامہ بن زید ہے دسو جی پھر حضور نے دسیا نا او غلام کہ جو جس دا سایہ کسی دے ہوتے پہ جاندہ انہوں قتل کر دیتا جاندہ غلام نے تو کسی نے ہوتے بھی نہیں بٹھایا تیاج حضور نے اپنے نال اونٹنی تے جوڑ کے بٹھا دیتا
ہاں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے تو ہر ادا نے مزہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے ایک حضور دی نگاہ سی، ایک حضور دی ادا سی، حلے فرمانے عالی شان جاری نہیں ہویا، صرف ایک ادا حضور دی لوگوں نے دیکھی تے صدیاں تے جو غلام چل دے آ رہے سن، آقا نے انہوں نے بٹھا کے اپنے سینے لا لے۔ انہوں نے کہا جدو حضور نے غلام نے اپنے نال پیچھے بٹھا دیتا تھا، پھر اسی کیاں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، اور مجھے تو ہر ادا نے مزہ دیا۔ ایک ادا مصطفیٰ دیکھی اور صدیوں سے چلتی آلی غلامی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، زمین کے اندر وہ دفن ہوگی۔ اب دوبارہ قیامت تک کوئی غلام نہیں بنے گا، کوئی لونڈی نہیں بنے گا، وہ غلامی کا تصور جاتا رہا۔ اب آگے اگلی ادا مصطفیٰ کہ امام الانبیاء حرم کی حدود میں داخل ہوئے، اب اور ویک رسن بڑے بڑے کافر کنہ وچوں تے ساڑھے کئی غلام نے، بلال حبشی بھی جنہوں اسی ریت دوتے لٹا کر انہوں کٹے ساں، سہیب رومی بھی، سلمان فارسی بھی، کئی ہمارے غلام ہیں۔ امام الانبیاء نے جو ویکھیا نا، حضور نے فرمایا سنو کہ اب کعبے کی چھت پر اگر چلے گا تو میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا۔ کہ سمجھ آگئی جی؟ بس اے گاللہ سون ذرا دل تھام گے، اے میں تو انہوں ساری گلہ سمجھا دیتا ہوں کہ لاف رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہاں تک سب کو سمجھ آگئی جی؟ بس اب میں بات سمیٹنے کی طرف، بالکل آخری باتیں۔ اب جب سب کچھ ملا حضور کی وجہ سے تو پھر وفا کے دنال کرنی ہے، اچھا بولو وفا کے دنال کرنی ہے، تو جان مال کس ہستے لانا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر بلے شاہ صاحب آپ اسی تے بڑی چلو لوگ کہندے ہیں لبیک والے مولوی بڑے سخت، اسی کہا چلو بھی اسی ادھے نہیں، اسی تے پورے پاگل ہیں عشق مصطفیٰ چلو الحمدللہ، ساڑھی گال نہ منو، بلے شاہ صاحب دیتے منو۔ آپ فرماندے نے راتی جاگے کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تین تھی اتے، اور مریدہ نے کہا کتا چار ٹنگا اللہ نجس نپاک جانور وہان، اور بندے دے اتے کس طرح ہو گیا؟ اور نے کہا اس طرح ہویا کہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوندے، جالی تے ستے تین تھی اتے، پر مالک اپنے دادر نہیں ہو چھڑ دے، پامے وجن سو سو جتے تین تھی اتے، اور دس ہوئے کتا سو جتیاں بھی کھاوے، مالک دے در تو نہ چھڑے، تے مولوی تو تے پرچہ ہو جائے تو مولوی تیرے مصطفیٰ تو ہٹ جائے۔ آپ کہندے نا 10 ہوئے کتا سوکی روٹی کھائے، مالک سوے کتا جاگے، مالک لیٹے کتا رات بھاگے، مالک سو گیا کتے نے رات پوری مالک کی جان مال حویلی تو نے راکھی کی تھی، اور دنیاوی مالک دی کتا 200 کی روٹی کھا کے وفا کر جائے۔ اسی مولوی پیر تے تسی حضور دے ناتے بکرے حلوے شکلہ سب کچھ لے کے اسی حضور دی عزت ختم نبوت دی پیری کیوں نہ کر سکیے؟ آپ کہندے نا تینوں پتہ نہیں ہوش کر، اور کتا تو 200 کے ٹکر کھاوے، مالک سوے کتا کی کرے رات پوری بھونکے، کیا کرے؟ بھونکدہ نہیں بھونکدہ، تو آہستہ بولتا ہے یا اچھا بھونکتا ہے؟ تو انہوں کوئی جھاکا ہے؟ کیوں؟ کتا کہندے ہوئے میں مالک دا حدہ 200 کے ٹکر نہیں کھا دے، میں کیا کتا 200 کی ٹکر کھاوے دنیاوی مالک آستے بھونکے، تے اسی سارا کچھ کھا گئے تے اسی حضور تے عزت ختم نبوت دی گال بھی چڑھے دی طرح نہ کر سکیے؟ کی ہوئے گا بھئی؟ کیا ہو جانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ زبان بندی ہو جانی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا، میرے اوپر اکیلے اتنے پرچے ہیں، مجھے پرچوں کی تعداد کا نہیں پتا۔ 2016 تو 4 شیڈول، پابندیاں، زبان بندیاں، نظر بندیاں، ضلع بندیاں، آپ اپنے ضلع جنم میں نہیں آ سکتے، آئے گا گرفتار ہوگا، زبان بندی ہر سال 3 مہینے پکی زبان بندی، لیکن اسی جدو زبان بندی لگ دی ہے میں تو اور چھک کے تقریر کر کے آنا۔ ایسے میں کون سی کوئی بات ہے یار؟ ایسے کوئی تھانے دار کسی ماں نے پیدا کر دیا؟ کوئی تعزیرات پاکستان کی کوئی ایسی دفعہ بن گئی؟ دسوئے پاک پورے دنیا وہ کون سا تھانہ، وہ کون سی کڑی، وہ کون سی جیل، وہ کون سی سلاخ ہے جو حضور کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یاد رکھو دین ہے شیران دا، دین کس دا ہے؟ اچھا ہے دین شیران دا، دین شیران دا، چریاں بٹیریاں دا نہیں، دین دلیراں دا، بزدلاں دا نہیں، عشق دا ذائقہ ذوق والا، اور جس چکھ لیا سوئے جان دائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی، کم شیر دلیر جوان دائی۔ اوہ شیر دلیراں دا کم ہے، علوے کھانے آنے دا کام نہیں ہے۔ میرے ہوتے آخری باری لگی نا زبان بندی، ہر ساری لگ دی ہے، اس سال بھی لگی الحمدللہ پکی۔
تو اے میں مسجد دے اندر داخل ہونے لگیا جمعہ پڑھانا واسطے، تو باہر پولیس دا ڈالا کھلوتیا، تو ایس ایچ او مینوں خیر پرانا جاندا سی تھانے دار، تو مینوں ویکھ کے نا تھانے دار السلام علیکم جی ہاں جی دسو، رضوی صاحب مہربانی ریکویسٹ ہے۔ میں کہ کی ریکویسٹ ہوگی ابھی کی گل ہے؟ اچھا بولدا نہیں ہے، مینوں پرانا پہچاندا ہے، تو اس طرح کر کے نا تو مینوں نا وہ کاغذ کاٹ کے دستا ہے، ٹھیک ہے ہاں نا موبائل، ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے نا کہندا میں کہا کی ہے بھائی میں کہا کوئی بولو بھی تو صحیح کی ہے، کہتا پڑھے نا۔ اچھا میں پڑھیا، ڈپٹی کمشنر ہوندہ ہے نا ضلع دا سربراہ، تو ڈپٹی کمشنر دے آرڈر سن انگریزی تو اتنے لکھے آفس آف دا ڈپٹی کمشنر جیلم، نیچے اس نے لکھا ہوا میرا نام، نیچے لکھا جی زبان بندی ہے فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days، 90 دن دی زبان بندی ہے، یعنی اے تقریر نہیں کر سکتا، اے کوئی خطبات نہیں دے سکتا۔ میں ایسے چنو گیا، میں کہا یار تو پرانا بندہ ہے، میں کہا تو قانون نہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے میں تو خود پولیس کے اندر قانون ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو میں اس نے کہا میں کہا اے جڑا آرڈر ہے یہ تو ڈپٹی کمشنر کا آرڈر ہے، کہتا جی، میں کہا یہ تو زبان بندی ہے، کہتا جی رضوی صاحب میں سیاست کہہ رہا مہربانی فرماؤ۔ اور میں کہا مینوں دس ڈپٹی کمشنر جڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ انتظامی امور کا سربراہ ہے، وہ ضلع کے اندر سربراہ ہے انتظامی امور کا، سارے افسران اس کے تابع، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں دا کم کرے، رفع عامہ کرے۔ میں کہا ڈپٹی کمشنر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ضلع دے اندر کوئی گٹر دا ڈھکنا نہیں ہے او لوائے، کوئی بجلی کا کھمبا گر گیا او سدھا کروائے، جا کے سول اسپتال دا دورہ کرے، کوئی ڈاکٹر نہیں او بلائے۔ اور میں کہا ڈپٹی کمشنر کو کس نے حضور کے غلاموں کی زبانوں کے اوپر اختیار دے دیا؟ میں کہا ان ڈی پی او ڈی سی او گھوگی مارے گا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم حضور کی عزت کی بات کرنا چھوڑ دیں؟ میں کہا لے جا پھلترے، میں جمعہ پڑھایا پھر اتے آلے سپیکر آن کر کے میں نے ایک باری نا امیر صاحب پوچھتے نے آپ فرمان لگے کہ ہنو سب تو زیادہ تقریر کرن دا کدھر مزہ آندا ہے؟ میں کہا جی جیل میں کہندے کیوں؟ میں کہا وہ اپنا گھر چنگا کر کے دھونجے سکٹ دنے ادھر تے میں بڑی لائٹ تقریر کر رہا ہوں کیونکہ ادھے بندے میں نے پریشان نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بہت ہلکی تقریر کر رہا ہوں حقیقت میں، ٹھیک ہے کہ تسی ایویں نہ ڈر جاؤ۔ کیوں جی؟ اور میں نے پتہ ہے نہیں ڈر دے، اے چنگیاں ماواں دے پتر نے نچن ٹپن والے دے پتر تے نہیں بیٹھے، اے جڑے بیٹھے نے، میں نے پتہ ہے میں ایسے تانوں تگڑا کرنے واسطے گل کر رہا۔ اور گل یہ ہے کہ جڑا بندہ جڑا نہیں نا، اور جدے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، دینی غیرت اور حمیت نہیں، اور عشق ہوئے نا تو بھانبڑ مچدا، پھر تھانے دار وے کے بندہ لمبا نہیں پیندا، عشق ہوئے تو بھانبڑ مچدا، پھر کڑی وے کے بندہ پنٹ چھڑ کے نستا نہیں، پھر عشق ہوئے تو بھانبڑ مچدا، پھر دو دنیا دار نو وے کے بندہ لمبا پیندا نہیں۔ کیوں کہ یہ عشق ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو میں پھر سپیکرہ نا اتے والے سپیکرہ پڑھایا جمعہ، تو کی ہویا کی ہونا سی پرچہ از گیا پہلی گنتی تو باہر آن دے ہو، پھر پتہ کی ہویا پھر میں نا جرم چھاڑ کے ناس گیا، یہی ہونا چاہیے تھا سی نا۔ ہاں نہیں ظاہری گل ایسی حضور دے نام تے بکرے حلوے جی کھانے نے ناغا نہ آ جائے، جیل نہ جانا پڑ جائے۔ پھر جمعے والے دن عصر کے بعد پھر میں نے تقریر کی جیلم میں، پولیس والوں نے پتہ سی 2 تقریر ہوگی، تقریر ہوتے تقریر، مغرب دے بعد پھر تقریر کی تھی جیلم میں اسی دن، پھر پرچہ، عشاء کے بعد قادیانی کفر خانے کے سامنے پھر تقریر کی اور پھر پرچہ، دن مک گیا نا، پھر میں کیا تھانے دار ہوں، میں کہا لے جا پرچے جا کے 10 ڈی پی او ڈی سی او نوں کہ یہ نغمہ فصل گلو لا لا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تو سمجھ آئیے جی تے دین دلیراں دا ہم دسو جی اے بندہ بیٹھو ہے ادھا فرمان دسن ہوئے 10 ہوئے جو ڈپٹی کمشنر کے کرسی پہ بندہ بیٹھے انہوں کی کہندے ہو؟ ڈی سی او کہندے ہو نا، تو جے ڈی پی او دی بندہ کرسی تے بیٹھ جاؤ ڈی پی او ہے، جے تھانے دار دی کرسی تے جڑا بندہ بیٹھو کون ہوندا ہے؟ اچھا بولو کون ہوندا ہے؟ صدر دی کرسی تے بیٹھے کون ہے؟ صدر ہے۔ تو دسو ہے تھانے دار دی کرسی تے بیٹھے تو پاور دی کرسی دی ہے نا، تو جرنیل اپنی کرسی تے بیٹھے تھانے دار وے کو دی لتاں نہ کمن، تو ڈپٹی کمشنر اپنی کرسی تے بیٹھے، ڈی پی او بیٹھے اپنی کرسی تے، وہ پورے ضلع دا مالک اپنے آپ کو سمجھے، سمجھنا بھی چاہیے ہے۔
اختیار جو ہے، اقتدار جو ہے، کرسی دی پاور جو ہے، امیر مجاہدین سانو دس گئے، آپ فرماندے نے یہ ساری کرسیاں بھی مل جائیں نا، اے ممبر رسول کی دھور تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھو جی، میں اس دن کال پرسوں میں تقریر کر رہا واہ کہنا میں نے سامنے منڈے نظر آ گئے ادھر دے، میں خود جیل اور اسی جیلم جیل بھی کٹی، پھر نارووال بھی کٹی، اڈیالہ بھی کٹی، ٹھیک ہے، اور سامنے بندے بیٹھے سن، تو میں انہوں نے کیا ہے گال ہے یار دسو ڈی سی او اپنی کرسی سے بیٹھے ہو دی لتانا کمن، تو سب تو زیادہ کرسی تو ممبر رسول ہے، سب تو زیادہ پاور ممبر رسول میں، مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کیوں جا کے کسی دا پیو بھی آ جاؤنا سی دین انہیں تو نہیں بیان کرنا جس طرح اے کہندے نے، جس طرح حکومت خوش ہوتی ہے دین ویسے ہی بیان ہوگا جیسے کرب و بلا میں امام حسین نے بیان کیا اور جیسا فیض آباد میں خادم حسین نے بیان کیا، بس دین ویسے ہی ہوگا، بس بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، ٹھیک ہے، یرا بندہ دل دی گال بھی نہ کر سکے ان گھٹی جا گئی نہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ یرا جنیاں دی اتنا گال کرے، میرے مجاہدین کہتے ہیں گال کرے کوئی بندہ، گران لینے میں پتہ لگے کوئی مولوی آیا سی حضور دا غلام کاٹ کے دھوں گیا سی، بندہ ڈر ڈر کے مسئلہ یہ ہوا۔ آج آپ کو تقریریں وہاں تک سنائی گئی، اس سے پہلے بھی محفل ملاد شریف ہوندی نے کسی نے ایسی گلاں کیتیاں نے بھی نہیں کوئی کیتی ہے تو میں نے اس تک نہ دسو، کیوں کہ پھر جلسہ نہ مس ہو جائے، بکرا نہ مس ہو جائے، حلوہ نہ کس جائے۔ میں کہا جس کا دین، جس کی دینی خدمات دیگ اور بکرے سے شروع ہوں، حلوے دی پلیٹ تو مک جان، ٹھیک ہے جی، تو انہوں کی پتہ کہ دین کی ہے۔ میں کہا دین وہ ہے، ہاں دین وہ ہے کہ جس کی ابتدا مکہ سے ہو، پھر وہ مدینہ بھی لے کے جائے، پھر وہ ہجرت بھی کرائے، پھر وہ باپ دادا کی زمینیں بھی حضور کے پیچھے قربان کروائے، پھر وہ بغیر جوتیوں کے بدر کے میدان میں بھی لے جائے۔ امام بصیری کہتے ہیں اوے تینوں پتہ ہی نہیں دنیا دے اندر کوئی ایسا بھار نہیں جو صحابہ نے حضور دے نات اپنے مونڈیاں تے نہ چکیا ہے، اور لگا دنیا دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو صحابہ نے حضور دے نات اس دا مقابلہ نہ کیتا ہوئے، اور دنیا دے اندر کوئی ایسی سپر پاور، کوئی ایسا قوت نہیں جو صحابہ نے بغیر تلوارہ جوتیاں تو اپنے پیر دے تھلے مسل نہ دیتا ہوئے۔ آپ کہندے نے جب تنوں پتہ نہیں تے آج بھی جا کے بدر دے میدان تو پوچھ، احد دے میدان تو پوچھ، جا کے کیسر و کسرا کے عوانوں سے پوچھ، جا کے فارس سے پوچھ، چائنا کے عوانے سے پوچھ، کہتے ہیں نہیں تو جا پھر آج بھی جا کے میدان کربلا سے پوچھ کہ وہ حضور کے غلام کیسے تھے، جو حضور کے غلام جو اپنے دودھ پیتے بچے بھی کٹوا گئے، سر بھی کٹوا گئے لیکن سر جھکایا نہیں۔ اے ہوندہ ہے حسینی، یہ ہوتا ہے جی حسینی کردار، سمجھو تو جدی لتا ہے تھے کمن دل علیہ بھی کس بدے دے دل نہ اے اس طرح تو کہنے کہ اوے اسی دے جلسہ سنن گئے ساں کم دے کے اور بہ گیا۔ آج دے مولوی آیا ہے، آج دے مولوی آیا تو مولوی ساڑھے دے پرچہ کٹاؤ ہوئے، ربڑ کٹاؤ ہوئے، تھانے دار پاؤ ہوئے، ہتکڑی لواؤ ہوئے، جیل ڈکواؤ ہوئے۔ میں کیا بٹیریا حلوہ کھانا سی، تینوں کس نے کیا سی کہ شیرہ دے محفل دے اندر آگے بیٹھ، تینوں نہیں پتا کہ شیرہ دے محفل ہو رہی ہے، سارے شیر بیٹھے ہوئے، بٹیرہ دے کی کام ہے شیرہ دے اندر آگے بیٹھنا، ازی جیلم پہنچ جانا، انہوں رات نیندر ہی نہیں پہنی، اور پھر پاسا مارے گا وہ پرچہ ہو جانا، پھر پاسا مارے گا یارا میں نے اگلی باری پھاس جانا۔ میں کہا یہی گال ہے کہ عشق دے پیش کمند اندر جدو پھنس گئے پھر بھڑکنا گیا، حضور دے نا دا کلمہ جے پڑھ لیا، بعض ان تھانے جائیے تو پھر بھی لبیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آخری باری انہوں نے رکھیا نا تھانے چے، تو پتہ ہے جون جولائی دا مہینہ شدید گرمی، اچھا تو او 3 یا 4 دن پانی 3 یا 4 دن انہاں میں نے پین آستے نا پانی بھی کوئی نہیں دیتا اور کھان آستے ایک نوالا دانا بھی کوئی نہیں۔ انہاں دی یہ ایسی کہ مولوی ایک باری کہے صحیح کہ میری توبہ، میں گیا پترو تو اڑا واہ پہ آپ مولوی حلوے آلے نال ہونا آگے نے جلوے آلے، میں گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ٹھیک ہے جی۔ میں انہوں نے کیا او پھر نا پولیس والے ایک دن آیا، میں نے کہنے لگیا کہ رضوی صاحب آپ کو پانی دینا بھی ہمیں الاؤ نہیں ہے، یعنی تو ہمیں پانی دین دی بھی سانو اجازت نہیں۔ تو میں کہا چوڑیا تیرے تو کسی منگیا ہے،
میں کہا میں تو تیرے تو منگے ہی نہیں, تو ایویں آگے میرے متھے لا رہا ہے. ٹھیک, کچھ بھی نہیں ہویا. اور چھوٹی جی چکی ہوتی ہے نا سیل, اور نال ہی باتھ روم والی سیٹ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ یقین کریں, اور ٹوٹی دے تھلوں میں لوٹا ہٹاواں تو تہجد دے وقت صبح اذان فجر تو پہلے اے جناب اس طرح کر کے بہترین جناب وضو کریے, تو اس طرح کر کے جناب اس طرح کر کے بک بھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی کے پانی اسی روزہ میں رکھ لواں جی. مغرب دی اذان ہوئے اور دے بعد پھر جناب تازہ وضو کیتا تو اس طرح پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. تو دن گزر گئے, کوئی بھوکے سی مار گئے یار, پوری زندگی حضور دے نام دا کھا دیا, 2-4 دن بھوکے رہ گئے, اس میں کون سی کوئی پریشانی ہے. پھر شیطان آیا اور کہنے لگا ہاں مولوی لبیک آلا مزہ ہی نہ ہونا. جیسے اسی جیل جائیے لوگ بات کہ مولوی صاحب مزہ آیا, اسی کہتے ہیں مزہ ہی تو جیل جا کے آیا. بال آ کیا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ختم نبوت واسطے گئے جیل, آپ جیل تو رہا ہو کے آئے, تو باہر آگے اینکر میڈیا والے انہوں نے سامنے رکھیا مائک. ایک بندے نے سوال پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی آپ کی ایج, آپ کی عمر کتنی ہے. تو نیازی صاحب پتہ نہ وہ لمبا تورا تو نورانی چہرہ تو آواز آپ دیا شیران دی طرح. انہوں نے کہا عبدالستار خان نیازی صاحب ایک ویسے سوال بتا دیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے. آپ مسکرائے نا اس طرح کر کے, آپ نے فرمایا 6 دن 7 راتیں. وہ بندہ کہنے لگا جناب آپ دا قد 7 فٹ ہے قریب, تو 6 دن تو 7 راتیں. آپ نے کہا عبدالستار خان نیازی کو نہیں پتا کہ پوری زندگی جو گزری وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں. عبدالستار خان نیازی کی عمر فقط وہ 6 دن 7 راتیں ہیں جو حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو ساڑھے امام نے بھی تو یہی گال کی تھی نا, حضور یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو کوئی بندہ آنا سی نے بادشاہ ہر شے بنے گی تو عشق مصطفیٰ دی خیرات لے کے بنے گی. عقیدہ جس کے اندر خمیر جس کے اندر خمیر عشق مصطفیٰ کا نہ ہو وہ بہت بڑا فطرہ ہو سکتا ہے, وہ عقیدہ وہ دین مذہب نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے کوئی بندہ کہنا سی اوہ سینے دے اندر یار دسو, اور اتنی گلا سن کے بھی جیدہ دل پسیجے نہ, جیدہ دل دے اندر حرکت نہ ہوئے, جیدہ دل ٹھنڈا نہ ہوئے, دسو گرمی کتنی. تو مولوی بھی تتا آ گیا, تو تقریر بھی ہو رہی گرم, تو گرمی بھی ہے, لیکن ایک گل ہے سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیوں ہو رہا ہے؟ شیخ مہدی الفاسی آپ نے دلائل و خراج شریف دی شرح آپ نے گل لکھی ہے. آپ فرماندے نے کہ حضور کا ذکر سن جانے کے بعد جیدہ کلیجہ تے سینہ ٹھنڈا نہ پہ جائے, جیدہ کلیجہ تے سینے دے اندر ٹھنڈ نہ پوے تے مان لیوا جائے گا, اور بندہ کافر منافق تے ہو سکتا ہے, حضور دا عاشق نہیں ہو سکتا. ہوئے حضور دا عاشق تے جتنا مرضی پسینہ نکلے تو کلیجہ ہوتا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک باری ٹھنڈ پہندی ہے سینے چنگی, کیونکہ حضور کی بات جو ہے کوئی یار دکال سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پام اللہ, نہ علمہ وچ فضام اللہ, تو کڑی تو جناب نس نس کے پتہ نہیں کتنا گھنٹہ ہو گیا پھر. بس کریے پھر زندگی رہی تو 1-2 گلا پھر تو انہوں بعد سنا دیں گے. بس اتنی گل ہے, اتنا جو دل ہے حضور کے نام کرو, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آیا شیطان, اور کہنے لگا مولوی مزہ آئی, ہاں جی باہر لوگ ٹھنڈے شربت تے پانی, ٹھنڈے دودھ تے جوس, تو باتھ روم دی ٹوٹی دا پانی. تو پھر اقبال کیا تگڑا ہوئے دی گال ہی نہ جائے, تو حضور دا نا دا کھادا نہ رہا, تو حضور دا نا دے ہاتھ نہ چمواندہ رہا, لوگ تھلے پہنتے سن تینوں اتے بٹھاندے سن, اج اوکھا ویلا آیا ہوں جاؤں نہ کریں جڑا بنی. اقبال نے کہا نا اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی ہم رب کے انتخاب پر اللہ کے فضل دے سی راضی ہوئے کہ حضور دے نال بے وفائی کر جان دو بعد, ٹھنڈے دودھ تے شربت تے ٹھنڈے جوس پین تو بہتر ہے بندہ حضور کے ساتھ وفا کر کے باتھ روم دی ٹوٹی دا پانی پی لگے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس واسطے تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوا جے پھر میں ہوا. ہاں شہر کہندے ہو جدو حضور دا بندہ عشق کرے تو پھر انہوں پھر زمینہ بھی یاد آوے, حضور دی عزت دی گل ہوئے پھر زنانی والا بندہ بیکھے, پھر بچے والا بندہ بیکھے. یار عجیب گل نہیں ہے, نہیں بس یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے, اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوا تیرا. اور زنانی ہے نا جی
حلال تواڈے واسطے تواڈے نکاح تے او بھی حضور دی وجہ تو ہی ہے. میں حقیقت علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے بزرگ, ایک بیوی آپ کے جتنی مرضی فرما بردار ہوئے 50 سال تو تواڈے نکاح دے اندر ہے, غمی خوشی بھی بھگتائی, سونا خاندان چلایا, بچوں کی تربیت کی, تواڈے کپڑے دھوتے, سونی خدمت کی. اگر زندگی دے کسی ایک لمحے اگر وہ خالی ایک گل کر دے نا کہ میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں, تو انہوں طلاق دین دی ضرورت نہیں, وہ تو مرتد ہو جائے گی, وہ تو واجب القتل ہو جائے گی. اگر شوہر اور بیوی کا نکاح ہے تو اس کی بھی بنیاد حضور ہے جی, رشتے کی بنیاد تو حضور ہے. یہی گل ہے کہ نہیں ہے جی؟ رشتے کی بنیاد حضور ہے, جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد حضور ہے. بعض پیر ہے اس کی پیری بھی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے, مولوی کی مولویت بھی حضور کی وجہ سے. یار حضور دے نال پیار کرو, وہ ایک باری حضور دے نال کوئی شاید دو تو صحیح, تو یہ تو آنے وہ شاید ملی نہ تھا. پھر گل بس آخری گل سنا دئیے تو گل پھر مکا دئیے. اج لوگ کہندے نے مولوی صاحب ہاں اے گل ہوں تسی سوال کر سکتے ہو کہ مولوی جی گلاں تے بڑی سونیاں سنائیاں نے عشق مصطفیٰ دیاں, ڈھڈ بھی تو ہے وے, پیٹ بھی تو ہے, کوئی اس کا بھی تو بتا جائے کہ پیٹ کا کیا بنے گا. عشق تو حضور سے کریں گے, کوئی اے بھی تو دسو کہ بچوں نے روٹی کھلانی ہے یا پوری زندگی عشق تو ہی گزارا کرنا ہے, تو پیٹ بھی تو بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا. اے نوجوان بیٹھے بھی ہمارا کیا بنے گا, اے میری تو توجہ رکھو. ٹھیک ہے جی, سنو جی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے دین ہے, اے دین دا اپنا مزاج ہے. آپ دنیا تو جان لگے نا جی, تو سامنے نا آپ دا رشتہ دار سکا بیٹھے سی, تو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم بہت وڈے سردار دے پتر سن, انہوں دے کول مربے سن, بڑا پیسہ, سرداری بھی ایسی, قبیلے دے سردار بھی ایسے سن, مربیاں دے مالک بھی ایسے سن, زمیندار بھی ایسے سن, کھجوراں دے باغات دے مالک سن. تو ساڈے کول کی ہے, تو سٹائل ویکھو حضور دی عزت دے صحابہ دی گلاں ہو رہی ہوں, تو کچھ بندے ہون بھی گپاں مار. بہرحال تے صحابہ اتنا کچھ انہاں دے کول ایسی, سامنے بیٹھا سگا رشتہ دار, تو آپ دا وقت آ گیا دنیا تو جان دا. تو سگا رشتہ دار پتہ کی کہنے لگیا, انہوں نے کہا جناب تسی جو کچھ ایسی حضور دے نام تے دے دیتا, تو میں سنیا ہے کہ دنیا تو جان دے وراثتی زمین پیو دادا دی جڑی زمین مربے نے کھجوراں دے باغات, او بھی تسی دین نو دے کے جا رہے, اے کی کہہ رہے ہو, تے تواڈے پتر اے بھوکے مرن گے, انہاں واسطے کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی مینوں ویکھو, اوہی لڑی ہے, اوہی خاندان ہے, میرے کول بھی تے ہے پیو دادا دی زمین, میں تے سارے ونڈے کر دیتے, ساری وراثت تقسیم کر دیتی, میرے کول پتراں دے کول میں مربے دے دیتے, دولت دے دیتی, تو میرے پتر سوکھی زندگی گزارن گے. حضرت فاروق اعظم نے جو آگے سے فرمایا نا, بس یہ تقریر دا خلاصہ ہے, آخری گلاں نے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پتر تے میری اولاد میری نسلاں اللہ اور اللہ کے رسول دے نال مخلص ہوئیاں, کیا ہوئی ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوئی, تو پھر رب نہ ان کو ذلیل کرے گا نہ محتاج کرے گا. اور اگر اللہ اللہ دے رسول دے نال مخلص نہ ہوئیاں, پھر عمر پورے دنیا دے تاج تخت تے خزانے بھی دے دے, اے ذلیل بھی ہو جان کے محتاج بھی ہو جان گے. تو پھر پوچھو نا مولوی جی پھر دسو پھر انہاں دے اولاد دا کی بنیا, اگلے بندے دے دسو دا کی بنیا. ہاں یہ بنا, حضرت فاروق اعظم کی جو اولاد ہیں ان کو تاج بھی ملا, تخت بھی ملا, بادشاہ بھی بنے, سردار بھی بنے, امور سلطنت بھی چلاتے تھے, ملک بھی چلاتے تھے, گورنر بھی بنے, وزیر بھی بنے, امیر المومنین بھی بنے, خلیفۃ المسلمین بھی بنے, پھر دارالافتاد بیع کے اندر فتوے بھی دیندے سن, مفتی بھی بنے. ٹھیک ہے جی, پھر تخت بھی بیندے سن, ممبر رسول دے بھی بیندے سن, امور سلطنت ملک بھی چلاندے سن, دینی معاملات بھی چلاندے سن. تو جس مسجد کے اندر بیٹھ کے حضرت فاروق اعظم دی اولاد خطبہ دیندی سی نا, اسی مسجد دے باہر بیٹھ کے او جو رشتہ دار ہے نے او دے پتر بیٹھ کے بھیک منگدے ہوندے سن. سمجھ آ گئی ہے, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں بچ رنگیں, اے بی سی ڈی روٹی کو آگ دیے, اے بی سی ڈی 1 2 3 نہیں دینی. علامہ صاحب بیٹھے نے, حضرت صاحب فرماندے سے دسو اے لوگ روندے میں گائیے, اج تک تسی کوئی سنیا کہ مولوی بھوکا مریا ہے, سارے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اے بی سی ڈی روٹی دے سکتی ہے, الف لام میم نے روٹی نہیں دینی. آج یہ ہمارے نوجوان یہ جو بچے سارے بیٹھے ہیں, کوئی بندہ مسجد کے اندر کھڑا ہوئے,
لوگ پتہ ہے بھی کہتے ہیں مولوی ہیں الٹریٹ ہے، انہوں نے پٹر ٹپٹ نہیں آندی ہو، انگریزی نہیں آندی ہے. ہاں ابھی بھی کوئی بندہ میرے ساتھ انگریزی میں بات کرنا چاہتا ہے وہ کرے ہو تو اس تو میں چنگی بولاں گا. ہاں کسی نے مناظرہ بھی کرنا انگریزی چ اس واسطے بھی اسی تیار ہے. تو نوجوان یہ جتنے بیٹھے اپنی ذرا ڈگریاں سناؤ تو کہتے جی اسی دنیا بھرے مولوی نے کی پتا. میں کہا دسو جی تواڈے کول کتنی دنیاوی ڈگریاں نے؟ جے تواڈے تو وڈی تے چنگی ڈگریاں میرے کول نہ ہوئیاں تو پھر گل کرو. میں دنیا پڑھا بڑے ٹکا کے ایک وقت 2 یونیورسٹیز 2 ڈگریاں. اس کے بعد 2008 فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایگزام جس کو لوگ کہتے ہیں مقابلے کا امتحان، میں نے وہ پاس کیا. اس کے بعد پولیس کے اندر میں بطور انسپیکٹر بھرتی ہوا، ڈائریکٹ میں افسر بھرتی ہوا. 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس کے اندر نوکری کی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایسی کرسی نہیں ہے، لائن آفیسر، M2 ہیڈ کوارٹر، CSO، PRO اور سٹاف افسر، SO، ریڈر، M2 ہیڈ کوارٹر، ان ساری کرسیوں کے اوپر میری پوسٹنگ رہی ہے، تعیناتی. لیکن یہ ہمارے بابا جی، ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اے آپ دی تربیت سی پتر زندگی دے اندر کدے حضور دی عزت دی گل آ گئی نا پھر یوں نہ کری. پھر ہر شے لٹا کے آنی ہے، دنیا نو دسنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. تو پھر نوکری لپیٹی ماری میں انہوں نے منہ دیتے. تو میں اس پہ نو کہا، میں کہا آج دے بعد میں دفتر نہیں آنا. میں نے کہنے لگے کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے. لکھاں روپے بندہ بھرتی ہوئے نا، لکھاں روپے جمع GP فنڈ، واللہ میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اور تو میرا حق سی نا، میں وہ بھی نہیں لیا. اور میں نے نال والے کہنے لگے ریٹائرمنٹ لے لو، پوری زندگی پینشن تے ملے گی. یکم تے یکم پینشن مار گئے تے بیوی دے نام پینشن لگ جانی. میں کیا تانوں سمجھ ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ سودے پینشنہ لے کے نہیں ہوتے، ادھر سودا ہوندہ ہے اننے واہ. زہر ویک کے پیتا تے پھر کی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا. دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی کیتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. آئے لالچ نہ مکیا گلاں کرتے ساڑھے نال. میں کہا تہاڈا تے لالچ یہ ہے، تسی تے تبلیغاں کر کے نمازاں پڑھان دے ہو، اور بھی یہ لالچ دے کے جڑا بندہ نماز پڑھے گا انہوں حور ملے گی. اتھے بھی لالچ. ہاں جڑا بندہ داڑھی رکھے گا اس کو حور ملے گی. تے اے سارے نوجوان بچے تسی اور چہرہ ویکھ کے نا کلا بھی ہوئے گا نا، چہرہ ویکھے گا نا شیشے چ وہ شرما جائے گا. وہ کہے گا مولوی مینوں داڑھی رکھوائی سی حور واسطے. ہم ہیں اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارث، اور ہم ہیں رضا والے، ہم ہیں سنی بریلوی حضور کے عاشق غلام. ہمیں بھی ہمارے پیر و مرشد نے داڑھی رکھوائی. ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ہم نے داڑھی رکھی حور کے لیے نہیں، حضور کے لیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب جتنے وہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں وہ یہاں سے لے کے مادہ اے بچہ کھلوتا ہے، اے دی داڑھی اتنی، اے دی چھوٹی. کسی دی چھوٹی ہو سکتی ہے داڑھی، تو کسی دی لمبی ہو سکتی ہے، کسی دی ماشاءاللہ اور گھنی ہو سکتی ہے. تو برر سنی ہوئے حضور دا غلام. داڑھی جس نے بھی چہرے پہ رکھی ہے حور کے لیے نہیں رکھی، حضور کے لیے رکھی. وہی علامہ صاحب. ہاں جی، حور واسطے یا کوئی ہے جنہیں داڑھی رکھی ہوئے حور واسطے؟ اور ادھا کوئی ستا ہوئے تو کھلو جائے، پتہ نہیں نام ملنے لگے وہ لیتا گل ہے. داڑھی حضور بس اتنی گل ہے. سب کچھ حضور کے وجہ سے ہے، سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے. تو پھر دسو یار اسی اتنا جا دل بھی حضور دے نہ نہیں کر سکتے یار. اتنا دے کرو اے خدا دے بندے ہو. ہاں بس چلنا ہے، قدم اٹھنا ہے تو دنیا داراں دے در دی طرف نہیں ہوئے. دسو اپنا دشمن ہوئے نا دنیاوی تو بندہ ادھر پیر بھی پارا مانگے تو در مصطفیٰ دی طرف انشاءاللہ. پیار کرو گے حضور دے نال. ایسے تانوں اتنی گل ہے شیطان دا چیلا کون ہے اور حضور کا عاشق کون ہے. ایک نشانی بتا کے جا رہا اولادوں کو بھی بتانا ہے. جڑا بندہ لے کے آئے نا تواڈے کول دنیا، جڑا بندہ لے کے آوے دنیا، لالچ، دنیا دنیا دنیا، وہ ہے شیطان دا چیلا. تو جڑا بندہ تواڈے کول لے کے آوے عشق مصطفیٰ، او دے اگے بولنا نہیں. اولاد دی تربیت کرنی ہے، او دے اگے بولنا نہیں. پھر چپ کر میرے لیے اے جان نہیں بولن دی.
اوئے میں جس نبی دا کلمہ پڑھا ہو تو حضور دے دین دی گل لے کے اور تو یہ کہنا ہے کہ یار حضور دا دین دا نفاذ کرنا. اٹھو نوجوانوں, اور آپ لوگ اٹھ کے پاس یہ ہیں وہ چراغ جو جلیں گے تو اجالا ہوگا. حضور دے نال وفا کرنی ہے. حضور کا دین کسی دا نظام نہیں. ہم مسلمان ہیں, حضور کے غلام عاشق ہیں. اگر آئے گا تو حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ. محنت کرنی ہے نا جی انشاءاللہ. ساڑھا کام یہی ہے, اسی اپنی محنت دا کم کر کے جائیے, اسا اپنے حصے دا دیا جلا کے جائیے. دنیا تو بھی جاواں گے, اسی چلے بھی گئے نا جی. تو بندہ ہے تو کہے گا وہ مولوی سی, انہیں نوکری بھی دیتی, انہیں افسری بھی دیتی, انہیں شہنشاہی بھی دیتی, انہیں ساری مراعات بھی دیتیاں, تنخواہیں بھی دیتیاں, اور کدے بھی کسی تھانے دار, کسی پولیس والے دنیا دار دے کے جھکیا نہیں. انہیں کدے کسی دنیا دار دی گل کیتی نہیں. گل جدو بھی کیتی یہی کیتی کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. جہاں دل ہو, دلدار, تو دل کدھر دینا ہے, پیسہ کدھر دینا ہے. ساری صلاحیتیں, سارا کچھ حضور کے نام. بس اے یاد رکھو, کوئی نہ تو زندگی میں ہوں تو دے کے جا رہا فارمولا, نہ کدے زندگی تو تھکاوٹ ہونی. ٹھیک ہے, تو کی پتا اسی کتنا کتنا جاگ دے دے, کتنا سفر سارا. کدے امیر المجاہدین دی تربیت ہے. میں مسجد میں بیٹھا, شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, شاید کدے زندگی دے اندر کوئی نکل گیا ہوئے لفظ کہ میں تھک گیا. ٹھیک, تو بیٹھے بیٹھے کتنی بار اس طرح بے ہوش ہو گیا, پتہ ہی کون نہیں لگا. میں حقیقت واللہ میں تو دس ہے, سفر اور چل سو چل تو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا. لیکن آج تک اس زبان تو اے گل نہیں کیتی ہوئی اسے تھک گئے, حضور آستے تھک گئے. عجیب بات نہیں ہے. اوہ جی مار گیا, او میں نو چڑھاؤ. میں تو آخری باری بھی گیا, میں باہر وکیل نو میں لکھیا خط, او میں کہا میری رائے دی ٹینشن نہیں لینی اسی, بالکل بہترین ہے. میں کہا سارے کار قرآن چڑھاؤ, جیلم دا جڑا آخری بندہ چھٹے گا پھر میں نو چڑھا لینا, کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, کس کے لیے؟ اچھا بولو, او کس کے لیے؟ تو جدو گھر واپس جانا ہے, کوئی بندہ پیدل جائے گا, کوئی موٹر سائیکل دے جائے گا, تو جانے ہو تو آٹے کرنا دے اندر میری آواز پڑے گی. تو جدو گھر ٹور کے جا رہے ہوگے نا پیدل یا موٹر سائیکل تے یا گڈی تے, تو چل دے چل دے بھی جب بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے آواز لگے, جب بندہ قدم چک رہا ہے ٹور کے, اور کہنا حضور تسی ویکھ رہنا ہے ادھی رات میں تہاڈی وجہ تو واپس گھر جا رہے ہیں. نہیں تو میں تو راتی 9-10 بجے سہ جانا سی, او صبح کام بھی تو کرنا ہے. اے جناب راتی 12 اور ٹائم دی طرف شیطان لے کے گیا نا تہاڈی نظر, ٹائم تے ویکھو 12 ہو گئے, تو تسی پھر دلدار دی طرف لے کے آنا, حضور 12 ہو گئے نا تہاڈے واسطے میں بیٹھے. یہ تربیت کریں, اے تربیت ہوئے گی تو پھر گل بنے گی. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تانا دے بس ادھر ہی, حضور تسی سن رہے ہونا, حضور تہاڈے وجہ تو میں تانا دے رہے. ہتکڑی لگی اسی تے ہتکڑیاں ہمیشہ چومیا سے کہ حضور ویکھو تہاڈے نال تے ہتکڑیاں لگیاں, چس آئی کہ نہ آئی. اے جیل دی دال کھا دی اور مزہ آیا, حضور اے ویکھو تہاڈے نال دے اے جیل دی دال کھا رہے ہیں, بہترین, کوئی مسئلہ نہیں. ایسیاں دے تھلے بھی تو سوندے ہاں, تو پھر بھی کہنے حضور تہاڈی وجہ تو ہی ہے, ساڈے پلے کچھ بھی نہیں. تو پھر جدو بغیر پکھے دے جیلاں دے اندر سوندے ہیں تو پھر بھی انج بھی سجن واہ واہ, انج بھی سجن واہ واہ. کی ہے کوئی گل ہے جی؟ ٹھیک ہے, واہ کیا بس اپنی بیوی کی توجہ. اس واسطے کل جا کے آپ لوگوں نے تو ہماری بات سن لی, اپنی جو والدہ ان کو بتائیں, اپنی جو آپ کی بیوی ہے اس کو بتائیں کہ بچیاں نو اے روٹیاں پکا کے دیں دیو نا, وہ بچہ ہے پھر پتر ہے نا, رجانا تو ہے تو بھوکا ہے. اور نہیں اے نہیں نیت کرنی, درود شریف پڑھو, بسم اللہ کر کے روٹی پکاؤ, تو پتر نو تو روٹی دے اس واسطے کہ حضور تسی ویکھ رہے ہو نا پتر نو تہاڈے واسطے میں پال رہی ہاں, اے تہاڈے نام دی میں روٹیاں بنا کے دے رہی ہاں. اے جوان ہوئے گا, اے شیر بنے گا اس طرح. تو تسی جدو پیسے لے کے آندے ہو, کما کے آندے ہو, ہل چلا رہے ہو, دکان وچ بیٹھے ہو, نوکری کر رہے ہو, فروٹ لے کے آ رہے ہو, پیسہ کما رہے ہو, پیسہ جیب وچ پایا کڈیا, تو پھر بھی یہی رکھنا ہے. اے آٹا لے رہے ہیں, دانا لے رہے ہیں, کوئی گھر سودا لے کے آ رہے ہو, تو چکیا ہے نا پھر دل ایک باری کنیکشن جوڑ دینا ہے, ہر چیز کا کنیکشن ادھر جوڑنا ہے. حضور اے سارا سودا میں اس واسطے لے کے جا رہے ہیں, پترا نو کھلاواں گا نا تہاڈے نام تے پا رہے ہیں نا حضور. تے جس پتر نو پالو گی حضور دے نام تے, تے نسلی حلالی نسلی کتا ہوئے نا اور مر جاندا ہے مالک دے نام دا پٹا نہیں لان دیندا, تے حلالی پتر ہوئے, تے پیو نے پالیا ہے حضور دے نام تے, تے ماں نے روٹیاں پکا کے دتیاں ان حضور دے نام تے,
تو پھر انہوں کوئی دنیا دی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے. اور نعرہ لانا ہے تو پتہ لگے تو پھر سانوں بھی پتہ لگے یار اسی گئے ساں او کیسے چمکتے چہرے. باقی اسی ہر تقریر آخری سمجھ کے کر دیں کی پتہ زندگی میں پھر دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو. تاجدار ختم نبوت نہیں جی بیٹھو جی اے نعرہ بھی ہے کہ شور تکبیر سے تھر تراتی زمین. ٹھیک اے تو میں انہوں کہاں نا تو 11 منڈیاں نو خالی یا 12 منڈیاں نو نعرہ لاؤ اس تو چاہ نعرہ لگ جائے. ٹھیک ہے اور جنہیں نعرہ لانا ہے جڑا بیمار نہیں اور جنہوں ہون بھی نہیں سمجھ آئی وہ دے اپنے نصیب. اور نعرہ لاؤ ہر کام کرو دل نال. نعرہ لانا ہے حضور دے نا دا تے نعرہ لگے تے دھرتی لے شور تکبیر سے اور تھر تراتی زمین اور گراہ دے در گونج پہ جائے اور کہے کی ہویا اور پتہ نہیں اے حضور دے غلام در مصطفیٰ دی طرف ٹر پہ تاجدار ختم نبوت. اور سبحان اللہ تہاڑی بھی واہ واہ شیرو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ذرا سینے کھول کے اس طرح ذرا کھولو ہے بابا اے کھول کے شیرہ دی طرح اے سینہ تان کے کھولو اور ذرا اس طرح کر کے بابا کھولو. اے سینہ کشادہ کرو تصوری چاہے لے کے آؤ کہ بزدلی نکل رہی اور در مصطفیٰ سے عشق مصطفیٰ کا نور اور داخل ہوتا جا رہا حضور دے عشق اور سینے دے اندر آ رہا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. سینے کھولو بھی سارے اور شیرہ دی طرح سینے کھولو اور کھولو جتنے کھل دے. تاجدار ختم نبوت. اے سینہ کھول کے یقین دے نال کھڑے ہو حضور تسی ویکھ رہے میں کمزور لیکن تہاڈے نا دے پوری دنیا دے نال ٹکر لین واسطے میں کلا ہی کافی ہاں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور میں گناہگار پاپی اور میرے دل دوتے بڑے گناہ دے سیاہ نکتے آگے حضور توڑے نا دا نعرہ اس نیت نہ رہا رہا کہ دل دے سیاہ دھلے گی نور مصطفیٰ داخل ہوئے گا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ذرا اور نعرہ مارو جا بندہ کہندہ کہ دنیاوی ہرس لالچ تما بزدلی نکلے اور دلیری آ جائے. خالد ابن ولید دا صدقہ دلیری ملے حیدر قرار دی نگاہ ہوئے اور دلیری ملے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور سید شہداء دا واسطہ اور نہ دا صدقہ تانو اور اس طرح ملن تانو دین دا رہن دی نعمتہ دے نال مالا مال ہو جاؤ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور سائی اچھا کر کے تاجدار ختم نبوت. دسو کوئی دل دن در حرکت ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہ دسو چاس آئی کہ نہ آئی. بزرگ بھی جوان ہو گئے بزرگ بھی جوان ہو گئے تو بٹیرے بھی شیر ہو گئے تو بزدل بھی دلیر ہو گئے. بس اب جس کا ہاں جی اے دل ویسے اے دل دے ذرا توجہ کرو اے دسو اے دل ہلکا ہویا کہ نہ ہویا کوئی گالتے بنی ہے کہ نہیں بنی. ہاں بس ٹھیک ہے جی. اور جنہیں کنیکشن توڑ دیتا دنیا کو اصل تو کنیکشن ہے نا اے نہ ہوئے کنیکشن ہی نہ ہوئے تو مولوی جتنا مرضی زور لائے سپیکر تے آواز ہی کوئی نہیں آ رہی. تو جو بندہ مسجد بہ کے جھوٹ نہیں صبح کا بھولا شام لوٹے بھولا نہیں کہتے. جڑا بندہ ہمیشہ تو دنیا تو کنیکشن توڑ کے در مصطفیٰ نے کنیکشن جوڑتا چاہتا ہے. او لاوے نعرہ لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک